الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بعد ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا، کئی امتوں کو برپا کیا جو دوسری امتیں تھیں، اور کوئی بھی امت اپنے وقت سے پہلے اس روئے زمین سے مٹی نہیں، اور جب اس کا وقت کمپلیٹ ہو گیا تو اس روئے زمین پر ٹھہر نہیں سکی. ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور اس کے بعد ہم نے پئی در پے کئی رسول بھیجے. کلما جاء امۃ رسولها کذبوه، اور جب بھی کسی امت کے پاس اس امت کا رسول آتا تو وہ اس کو جھٹلا دیتے. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کیا اور ان کو افسانے بنا دیا. تباہی و بربادی ہے، رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں. معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 نمبر کی سورت ہے یہ، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 42، 43، 44، 40 پر 2، 40 پر 3 اور 40 پر 4، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور ان 3 آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پر بہت ساری امتوں کا ذکر کیا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کا آغاز جب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر سب سے پہلے کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد چونکہ یہ آیت مکی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اوپر یقین رکھنے کے باوجود اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے کئی نشانیاں بیان کی. اور ان نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر کے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیا. پہلے قوم نوح کا بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، اور انہوں نے ان کے درمیان نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ایک اللہ کی طرف ان لوگوں کو بلایا، لیکن ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد اولا یعنی قوم عاد اور عاد ثانی یعنی قوم سمود، ان کا بھی تذکرہ مجملاً کیا، ان کا نام لیے بغیر اللہ نے ان دونوں قوم کا تذکرہ کیا، اور ان دونوں قوموں نے کیسے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اس کا بھی تذکرہ کیا. اور پھر نبیوں کو جھٹلانے کے مقابلے میں، نبیوں کا مذاق اڑانے کے مقابلے میں، نبیوں کے اوپر الزام تراشی کرنے کے مقابلے میں، نبیوں کی توہین کرنے کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں اللہ نے اس قوم کو کیسے ہلاک کیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجملاً بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے دوسرے کئی امتوں کو پیدا کیا. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عاد اولا کے بعد یعنی قوم عاد کے بعد اور قوم سمود کے بعد موسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ جو ہے تذکرہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے. لیکن ان نبیوں کے درمیان یعنی قوم عاد کے بعد سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا. کیونکہ یہ جو میں نے نام گنایا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے پورے قرآن کریم کے اندر 27 نبیوں کا تذکرہ ہے بس. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رسولوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر کتنے رسول آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 313 بتلایا اور ایک روایت کے مطابق 315. اور جب نبیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1,24,000 نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے. اب تاریخی اعتبار سے دیکھیے، ہسٹوریکل ویو سے دیکھیے آپ، قوم عاد سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک کا جو ڈسٹینشن ہے، جو فاصلہ ہے، وہ 4000 سالوں کا ہے. 4000 سالوں کا. 4000 سالوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا وقت نہیں رہا ہے کہ اس روئے زمین پر رسول نہ رہے ہوں، ہمیشہ رسول رہے. بعض اوقات ایک ہی وقت میں
کئی رسول رہے، لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، لگاتار رسولوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک ہی وقت میں کئی رسول تھے، لیکن سبھی رسولوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا کہ اس قوم کے جو چودھری قسم کے لوگ تھے، جو بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، جن کو اللہ نے مال و دولت سے اور معاشرے کے اوپر ہولڈ سے نوازا تھا، جب ان کے سامنے نبی کی تعلیم پہنچی تو ان لوگوں نے اپنی جو سرداری تھی اس کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا، گوارا نہیں کیا، انہوں نے خود نبی کی مخالفت کی اور لوگوں کو بھی نبیوں کے خلاف بھڑکایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آپ قرآن کریم کے اندر اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا، اور سارے رسول کی دعوت بس یہی تھی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی طاغوت ہے سب کا انکار کر دو۔ ان میں سے بعض کو ہدایت نصیب کی اللہ نے، اور بعض کے اوپر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا اور وہ گمراہی کے راستے پر چل کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا یا حسرتنا علی العباد، سورہ یاسین آیت نمبر 30 میں، یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اے بندو تمہارے اوپر افسوس ہے، جب بھی تمہارے درمیان رسول آیا تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑایا کیا مطلب؟ ان کی دعوت کا انکار کر دیا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی معبودوں کی تم عبادت کرتے تھے، اس سے تم نے اپنے دامن کو نہیں چھڑایا، اور رسول کی دعوت کو مکمل طور پہ انکار کر کے تباہی و بربادی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک تیسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے کئی قوموں کو پیدا کیا، کئی قوموں کو۔ اور یہ ساری باتیں بتلانے کا مقصد مکہ والوں کو بھی ہے، اور مکہ والوں کے بعد جتنی بھی انسانیت اس روئے زمین پر آنے والے ہیں سب کو ہے کہ اللہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے۔ تم جو اس روئے زمین پر پیدا ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری زندگی جو چل رہی ہے وہ رب العالمین کی مرضی سے چل رہی ہے۔ اگر تمہاری سانس اندر جا رہی ہے اور پھر باہر نکل رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ اگر تم عافیت کی زندگی گزار رہے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے تمہارے اوپر۔ اگر تم 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو اس روئے زمین سے ہلاک و برباد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نافرمانیوں پر بھی تم کو پکڑ سکتا ہے اور پکڑ کر کے تم کو ہلاک و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے کئی قوموں کو پیدا کیا، کئی امت کو پیدا کیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، جب تک ان کا ٹائم پورا نہیں ہوا وہ وہیں پہ رہے، کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن جب ان کا ٹائم پورا ہوا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ ابھی اگر صحیح سالم ہیں ہم اس روئے زمین پر گویا رب العالمین کی مرضی ہے، رب العالمین کی مرضی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ کو بھی اٹھانا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی اچھی بننی ہے تو دعا بہت ضروری ہے، اور دعا کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر عقیدے اور عمل کے دعا کرے گا رب العالمین اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اور دعا جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو بھی پلٹ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، کوئی بھی امت جب تک ان کا وقت پورا نہیں ہوا وہ اس روئے زمین پر برقرار رہے، اور وما يستاخرون، اور جب ان کا وقت کمپلیٹ ہو گیا تو اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے بلکہ اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا، اس کے بعد پئی در پئی رسول بھیجا، اور جب بھی کوئی رسول کسی امت کے اندر آیا ان کی امت کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کیا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور سب کا صرف افسانہ آج باقی ہے، کسی کا کوئی نام و نشان اس روئے زمین نہیں ہے کہ قوم عاد کہاں پر تھی، قوم سمود کہاں پر تھی، قوم نوح کہاں پر تھے، کوئی ان کے آثار نہیں ہیں، صرف ان کی کہانیاں ہیں جو پچھلے زمانے میں تاریخ کی کتابوں میں تھی، اور بعد میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کو نصیحت کے طور پر ان کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فبعدا لقوم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے اور ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔